آج کل کا ہمارا معاشرہ اتنا مادیت پرست ہو چکا ہے کہ ہر انسان کوئی 1000 سال کی پلاننگ لیے بیٹھا ہے، لیکن گارنٹی اس کے پاس زندگی کی ایک پل کی نہیں ہوتی۔ اس کے علم کا مقصد طول روزگار ہے، نہ کہ تقرب پروردگار۔ پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میرے نظروں سے گزرا کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسد خاکی کے ساتھ کیا کچھ قبر میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ذیل شعور انسان اگر غور و فکر کرے تو انسان کے رونگٹے تک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تدفین کے بھی ٹھیک ایک دن کے بعد انسان کی لاش کی آنتوں میں سے ایک ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو آنتوں سے پکانے کی طرف راستہ بناتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، جو دراصل ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت ہوتی ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف ایسے لپکتے ہیں کہ گوشت کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تدفین کے کچھ ٹھیک 3 دن کے بعد انسان کی ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن بعد ناخون گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بال باقی نہیں رہتا۔ پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی 2 ہفتے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک 60 دن بعد جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ایک بوٹی تک باقی نہیں رہتی۔ 90 دن بعد انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں پوسیدہ ہو کر بالآخر انسان رفتہ رفتہ جو دفنایا گیا تھا وجود ختم کر جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم دیکھیں، غرور، تکبر، حرص، لالچ، گھمنڈ، بغض، جلن، عزت، وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، کائے کی صرف اعمال ہی باقی رہتے ہیں۔ مٹی سے بنا انسان مٹی میں واپس مل جاتا ہے۔ اکڑ کے نہ چل انسان، اللہ کی یاد کر، خاتمہ بالخیر کی دعا کر۔ بس کسی کو حقیر سمجھنے کی بجائے اپنی ابدی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ابدی زندگی میں سکون عطا فرما۔